شمع کی صورت جلتے ہیں پھولوں کا گلیارہ ہے۔ عزیزم، ہمارے دوست، ہمارے چھوٹے بھائی اور ہمارے بچوں کی طرح حضرت مولانا عبد المنان صاحب سلمہ وزید مجدہو نے کی ہے۔ بہت ولولہ خیز شاندار تقریر تھی۔ اس تقریر کو بھی اگر آپ ذہن میں رکھ کر کے اپنے دلوں میں بٹھا لیں تو وہ کافی ہو جائے گی، مگر چونکہ مجھے دعا کرانی ہے اور دعا سے پہلے کچھ نصیحت بھی کرنی ہے، اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے آ گیا۔ تو آپ طے کریں کہ کتنی دیر جلسہ چلاؤ گے، پھر اسی کے اعتبار سے جلسہ چلائیں گے۔ میرا مزاج ہے کہ جتنی دیر بات طے ہوتی ہے اتنی دیر بات کرنا زیادہ فائدہ ہے، تاکہ لوگ بیچ میں اٹھ کے نہ جائیں، ماحول خراب نہ کریں، لوگوں کو پار نہ گزرے۔ جتنی دیر ان کو تسلی سے اطمینان سے سننا پسند ہو اتنی دیر بات کریں گے، زیادہ نہیں۔ زیادہ میں آپ سے بات کرتا رہوں اور آپ کھجلاتے رہو، اٹھ کے جاتے رہو، تو اس میں مزہ نہیں آئے گا بات میں۔ کتنی دیر چلاؤ گے جلسہ بھائی اسلام نگر والوں؟ فیصلہ کرو، کتنی دیر؟ بول نہیں رہے بھائی، کیا بات گونگے بہرے ہیں کیا؟ ایک ساتھ بتاؤ سر، کتنے بجے تک؟ بچے تمہارے ابا سے پوچھا جا رہا، خدا کے واسطے تم چپ بیٹھے، تمہارے ابا سے پوچھا جا رہا۔ 1-1.5 گھنٹہ ہے، تو جس کو اٹھ کے جانا وہ اٹھ کے چلا جائے۔ دعا سے پہلے پھر کوئی نہ اٹھے، اور جو کھڑے ہوئے ہیں سامنے ان بچوں سے بیچ میں کرسیاں پوری لگ رہی، بیٹا اگر جلسے میں آئے ہو دعا تک بیٹھنا ہے تو ان کرسیوں پر آ کے بیٹھ جاؤ۔ جو کھڑے ہوئے ہیں نا، اے بچوں، اے میرے بچے، دیکھو کرسیاں خالی پڑی ہوئی، ان پر آ کے بیٹھو اگر جلسے میں آئے ہو، اور اگر جلسے میں نہیں آئے ہیں تو ہمیں نہیں بیٹھنا، تو پھر تو الگ بات ہے آپ کی کہ وہ ایمان لے آئے۔ آج ہمیں وراثت میں ایمان نصیب ہوا ہے، کچھ نہیں خرچ کرنا پڑا۔ اگر ہمارے پاس جو ہے ہم اسی کو مینٹین کر لیں، اسی کو سمجھ لیں، اسی کو سنبھال لیں، ہمارا اور ہماری بیوی، ہمارے بچوں کا، ہماری نسلوں کا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کچھ ہم کریں، کچھ ہمارا وکیل سرکار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سے تھوڑا سا اللہ کے حضور کھڑا ہو کے وکالت کر کے دھکا لگائے گا، کام بن جائے گا۔ اور پلے کچھ نہیں ہے، بہت زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ بڑی خوش نصیبی تھی ان لوگوں کی کہ انہوں نے فیصلے کیے اور کسی داعی کی بات پر لبیک کہا، اور اپنے پرانے اجداد دین کو جو اللہ کو پسند نہیں تھا اور موقوف منسوخ اور جو ہے مبطول ہو چکا تھا، اس کو چھوڑ دیا اور توبہ کر کے انہوں نے ایک اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا۔ آج ہم اسٹیج پر بیٹھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ بے حد قبول فرمائے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ آپ کے پاس جو آیا ہے دین، جس کی مجھے اور آپ کو کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، یہ ایسے ہی آ گیا تھا نا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء تشریف لائے، امتحان ہوتے رہے، قومیں آتی رہی، نبی اپنا کام کرتے رہے، اللہ کو سمجھاتے رہے، اللہ کے پیغامبر بن کے پیغامات سناتے رہے۔ جنہوں نے مان لیا وہ سرخرو ہو کر کے جنت کا حصہ بنتے رہے، جنت کے رکن بنتے رہے، اور جنہوں نے نہیں مانا ملعون بنتے رہے، مبغوض بنتے رہے، عذاب الہی کے مستحق بنتے رہے۔ کسی کو سور بنا دیا گیا، کسی کو خنزیر بنا دیا گیا، کسی کی شکل پتھروں میں تبدیل کر دی، بعض قوم پر پتھروں کی بارش کر دی گئی، بعض پر انگارے برسا دیے گئے۔ اللہ نے بیڑا غرق کر دیا، سلسلہ چلتا رہا۔ آخر میں میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کے یہاں پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے خاندان کو اللہ نے ایسا پاک صاف رکھا
کہ پوری برادری، پورے گاؤں، پورے شہر، پورے عرب کے اندر آپ کے خاندان، آپ کے باپ، دادا، پردادا پر کسی بھی انسان کا ظلم کا، چوری کا، جھوٹ کا، وعدہ خلافی کا کوئی دھبا نہیں لگنے دیا اللہ نے۔ کیوں؟ آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ، ارے زور سے تو بولو، صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنا تھا۔ اگر اس خاندان پہ دھبا لگ جاتا، جھوٹ ثابت ہو جاتا، وعدہ خلافی کرنے والے ہوتے اور لوگوں کی امانتیں ہڑپنے والے ہوتے، دنیا سے محبت کرنے والے ہوتے، زنا کرنے والے ہوتے، چوری کرنے والے ہوتے، سود لینے والے ہوتے، تو پوری امت میں ان کا ڈنکا بجنا مشکل تھا کہ قلیل سی مدت میں پورے دنیا کے اندر اللہ کے نبی کے ماننے والوں کا ایک سمندر پھیل گیا۔ لوگ کہہ دیا کرتے، ارے رہنے دو یار، اس نسل میں باپ دادا تو چوریاں کرتے تھے، سود کھاتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، تایا تو زنا کرتا تھا، ان میں تو نہیں۔ توبہ 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 توبہ، ہم نہیں مانتے، لیکن میرے نبی سرکار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ، قربان جاؤ آپ پر، میرے باپ قربان ہو آپ پر، آپ کو ایسے خاندان کے اندر پیدا کیا، آپ نے بچپنا مکے کی گلیوں میں گزارا، جاہل لوگوں کی جہالت کے دور میں گزارا، جاہل اقوام کے بچوں اور ان کی بچیوں کے مابین گزارا، اس حالت میں گزارا جب لوگوں کے درمیان جہالت سرکشی نے ڈیرے ڈال رکھے تھے، اس وقت ڈالا۔ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کر دیے گئے، آپ نے اپنا بچپنا گزارا، آپ جوانی کی دہلیز پر چلے گئے، سارا مکہ آپ کو صادق الامین کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے بھائی؟ صادق الامین، ایسا سچا، ایسا آدمی جس کے پاس کوئی امانت رکھ دی جائے، ایک روپیہ بھی اس سے، ایک رتی بھی اس سے خیانت نہیں ہوگی۔ ایسی بات کہ انسان اپنی زندگی کا کوئی راز اس کے پاس رکھ دے، اس میں کوئی ترمیم اور تبدیل نہیں ہوگی۔ جوانی، آپ جوان ہوتے جا رہے ہیں، اللہ، اس درمیان اللہ کا نظام ایک چیز پر محنت کر رہا تھا، باوجود آپ کا باپ ایماندار، آپ کا دادا ایماندار، آپ کی والدہ نے ایک سیرت، آپ کی والدہ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ کی والدہ نے کبھی کسی کو نگاہ بھر کے نہیں دیکھا، آپ کی والدہ نے کبھی کسی غیر محرم کو قریب نہیں آنے دیا، ایسی والدہ کی گود سے پیدا ہوا انسان، مگر اللہ نے ایک نظام پیدا کیا۔ آپ نے سنا ہی ہوگا، جنگل میں فرشتوں کو بھیجا گیا اور فرشتوں نے گھٹنے پر لٹا لیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور باقاعدہ فزیکل آپ کے سینے کو چاک کیا اور آپ کے دل کو دھویا۔ سنا کہ نہیں سنا؟ بھائی سنا یا نہیں سنا؟ جی سنا ہے نا؟ ہاں، سمجھو کیوں؟ یہ جو تقاریر ہوتی ہیں، یہ جو خطابات ہوتے ہیں، یہ جو واقعات ہوتے ہیں، ان میں سے ہمیں کچھ نکال کے اپنی زندگی میں ڈالنا چاہیے تو جلد سے کامیاب ہے، ورنہ قصے کہانیوں سے کبھی انقلاب نہیں آئے گا۔ جو سنو اس کا کوئی نہ کوئی مطلب اور پیغام لے کر کے زندگی میں ڈالو۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کے دل کو کیوں آپ کا تو منہ دھویا جا سکتا تھا، آپ کے ہاتھ پیر دھوئے جا سکتے تھے، دل کا آپریشن کیوں کیا گیا؟ بات سمجھ ماری نہیں آ رہی؟ نہیں سمجھ ماری؟ ہاں، داڑھیوں میں دین نہیں ہے، ان پگڑیوں میں دین نہیں ہے۔ یہ 10 کے محمد الرسول اللہ کا نام آتے ہی چک 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 کر کے 10 روپے پھینکنے میں دین، ارے بولو نا بھائی، نہیں ہے۔ دین تو دل کے اندر ہے، جس کا دل بے ایمان ہو گیا
وہ نفرتوں کے علاوہ کوئی بو ہی نہیں سکتا بیج. جس کا دل بے ایمان ہو گیا بے ایمانے کے علاوہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. چاہے عورت ہو, چاہے مرد ہو, چاہے مائی ہو, چاہے بیوی ہو, جس کے دل میں بے ایمان اور فتور ہے اس کی آنکھیں کبھی اچھا ارے بولو نا بھائی دیکھ نہیں سکتی. اس کے کان اچھا سننے گوارا نہیں کر سکتے. حضور نے فرمایا کان کھول کے سنو اسلام نے کر کے لوگوں. الا فی الجسد مضغہ اذا صلحت الجسم کلہ واذا فسدت الجسم کلہ الا وہی القلب. حضور نے فرمایا لوگوں انسان کی باڈی کے اندر ایک خون کا جمع ہوا لوتھڑا ہے, اگر وہ صحیح ہوتا ہے پورے اجزاء صحیح سلامت ہوتے, اگر وہ بے ایمان اور برا فاسد ہو جاتا ہے تمام اعمال جمارے بے ایمان ہو جاتے ہیں. حضور نے فرمایا الا کان کھول کے سنو وہ کیا ہے, الا وہی القلب. اے لوگوں وہ تمہارا دل ہے. آج دل بے ایمان ہو چکا ہے. حاجی کا دل بھی بے ایمان ہے, نمازی کا دل بھی بے ایمان ہے. حفظ قرآن کر لیا, جماعتوں میں چلے لگا لیے, مدرسوں کی بوریاں گھس دی, مگر دل ابھی ارے بولو ارے کسی اور کے لیے تھوڑا ہی کہہ رہا ہوں, تمہارے لیے تو کہہ رہا ہوں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ دل کے پپولے چل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اس قوم کو, اس ملت کو, اس امت کو رب کعبہ کی قسم کسی مائی نے کوئی قیامت تک بھی ایسا بچہ نہیں جننا جو اس کا بال بہکا کر سکے, اس کا کوئی کچھ بگاڑنے والا. کیوں؟ آسمانوں سے اس کے لیے قیامت تک اعلان نازل ہو چکے ہیں. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم کبھی ذلیل نہیں ہو سکتے, تم کبھی مغلوب نہیں ہو سکتے. کب تک؟ جب تک تمہارے سینے میں اللہ اور اس کے رسول کا عشق اور محبت رہے گا. اور جب یہ دونوں نکل جائیں گے پھر گلی کا گاؤں کا کتا بھی تجھے 4 دفعے پھونک کے نکلے گا. کیوں؟ غور سے سن لینا. گناہ سے جو توبہ عبد المنان نے کروائی, کیوں علماء کہتے گناہ سے توبہ کرو, اور رب کعبہ کی قسم سنو, ریزن سمجھو, سائیکولوجی کو پڑھو, اسلام کی حکمت اور بارکیاں دیکھو. گناہ کو کیوں چھوڑے ہم؟ مزہ آتا ہے, زندگی انجوائے کرو, مزہ لو, کیوں چھوڑے؟ نہیں سمجھ بھائی. مولوی کے کہنے سے گناہ چھوڑ رہے کیوں؟ تھوڑے دن کی زندگی ہے, مستی لو ہے بھائی, مستی لیں. بڈھے بھی کر رہے ہیں, جن کی دکان میں سودا ہی کچھ نہیں وہ بھی مستی کے چکر میں ہے بھائی. جن کے جو ریٹائرڈ محل ختم ہے بالکل, وہ بھی مستی کے چکر میں. کوئی بڈھا ہی نہیں کہتا, رب کی قسم ہم تو 20 سال سے اسٹیج پر ہیں, جلسوں میں ہیں, کوئی بڈھا نہیں کہتا کہ اجے مفتی صاحب اجے خدا کے واسطے دعا کر دو اللہ مجھے ایمان کی موت نصیب فرمائے. جبکہ حقیقت یہی ہے, اگر یہ نصیب ہو گیا ساری زندگی میں مزہ آ گیا. لوگ یوں کہتے ہیں جی بڈھا 80 سال کا آیا ایک دن جلسے میں, پیسے لے کے 50,000 روپے لے کے آیا ایک دن جلسے میں, ابھی حضرت یہ 50,000 روپے میرے ابا کے لیے. میں نے کہا شاباش, عمر کتنی ہے کہ جی 85 سال ہے, ماشاءاللہ تمہارے لیے کیا دعا کرو؟ اجی دعا کر دو بس ماشاءاللہ میری عمر لمبی ہو جائے, تیرا بیڑا غرق ہو جائے, 85 جی لیا, اور کتنا رہے گا دھرتی پہ, اور کتنا رہے گا؟ تیرے نبی کی زندگی 63 سال ساری دنیا کو روشن کر کے چلے گئے, تو 85 سال کے بعد بھی دعا کروا رہا, جی دعا کر دے لمبی عمر نصیب ہو جائے. اے بچوں چھو بیٹھو, بے حیا ہو, بے شرم ہو, اب کی بار ایسے تو اٹھوا کے باہر پھینک دوں گا ادھر. میرے بھائیو کانسیپٹ سمجھو, گناہ چھوڑنا کیوں ضروری ہے, کیوں توبہ کرائی جا رہی ہے؟ گناہ سے توبہ کرانے والے کا کوئی نفع نقصان جڑا ہوا, نفع نقصان جڑا ہوا آپ اور آپ کے بچوں کا اور آپ کے گھر کا ہے. میری مائیں بہنیں پردے کے پیچھے سے سن لیں, گناہ سے توبہ کیوں لازم ہے؟
یاد رکھو حدیث پاک میں آیا ہے. اور بتاؤں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا آلریڈی اللہ اور اس کے رسول اور اس کائنات کا نظام بنا کے رب نے چلا رکھا ہے. اس میں کوئی دعا پڑھنے کی ضرورت, اس میں کوئی قاعدہ قانون نہیں چلتا. مثال کے طور پر آگ کو اللہ نے جلانے کا حکم دے رکھا ہے. کیا کر رکھا بھائی؟ جلانے کا. اور کوئی اگر پگڑی باندھ کے بڑی سی تسبیح پر یا تسبیح لگا کے 4 چلے لگا کے اور کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جھٹ کود جا کے کیا ہوگا؟ چلا لگ جائے گا. تم تو بتا نہیں رہے کچھ. کیا ہو جائے گا؟ سمندر اور انٹلارکٹک اور سمندر کی چٹان پہ کھڑا ہو کے کوئی کہے حق لا الہ الا اللہ صلو علیہ وآلہ, دھڑاک سے سمندر میں چھلانگ لگائے, کوئی دیکھا کہ سوکھا واپس آ گیا ہو, گیلا ڈوب جائے گا نا. کیوں؟ سمندر کو آلریڈی ما قبل سے آدیش حکم ہے کہ جو آئے گا ڈوب جائے گا. کوئی زہر کھا لے, کوئی مولوی صاحب امام صاحب نماز پڑھا کے کہہ رہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الفاظ پاک لیا, فجر بھی نہیں پکڑنے کا, فجر بھی نہیں پکڑنے کا, مسلح کوئی اور ہی پڑھائے گا. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ کیوں؟ زہر کے اندر اللہ رب العزت نے ارے بولو نا بھائی, ابھی تو سمجھایا میں نے, اپنی سمجھائی بات پوچھ رہا ہوں. زہر کے اندر اللہ نے اے یار کیا ہے طاہر بابو جی, کیا گاؤں میں لائے تم مجھے, ان کی کچھ سمجھ میں آنے کو تیار. ارے بات سمجھو, میں تمہیں ایسے چھوڑ کے نہیں جانے والا. ہو جائے گا چاچا کہہ رہے ہو جائے گا, تم کرتے رہو کام, میں تمہیں چھوڑ کے ایسے جانے والا, چونکہ تمہاری برادری کا مضبوط کسان کا مولوی ہوں, چھوڑنے کا نہیں بھائی, جب تک تمہاری سمجھ میں نہیں آنے کا. سمجھ میں آ رہی کچھ بات؟ زہر کو گلانے کی مارنے کے آدیش ہیں. اب چاہے کوئی حضرت جی مولانا حسن مدنی کو الفاظ کھلا کے دکھا دو, مریں گے نہیں مریں گے؟ وہ تو سید ارشد مدنی ہے, سادات ہے, مگر زہر اپنا کام کیوں کرے گا بھائی؟ زہر کو اللہ نے, ہاں جب یہ بات تمہارے سمجھ میں آ جائے آگی سائنٹیفک اعتبار سے بھی, اللہ کے حکم کے بغیر کوئی پتا نہیں اُلٹا. زہر کیوں مار رہا بھائی؟ آگ کیوں جلا رہی بھائی؟ پانی کیوں ڈبو رہا بھائی؟ کیوں؟ اللہ کا حکم پہلے سے ان کو دے دیا گیا ہے. اسی طریقے سے نیکیوں کو بھی پہلے سے آدیش ہے, خیر خواہی کو پہلے سے آدیش ہے, اور گناہ کو بھی پہلے سے آدیش ہے. جو گناہ کرے گا اس کی نسلیں تباہ. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اس میں کوئی حفیظ جی کی اولاد ہو یا امیر صاحب کی اولاد ہو یا ہری پگڑی والوں کی اولاد, ہاں ہاں ایک کام اور چلا لیا لوگوں نے, اب جا اوریجنل دین تو گئے بھول. کہیں تم نے حدیث میں سنا بھائی آدمی نیت باندھ رہا اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, مجھے کبھی امید ہے اللہ کے فضل سے اسلام نہ کروا لو, تمہیں اس کا اتنا سا بھی نہیں پتا ہوگا کیا کہہ رہا ہے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. میں سمجھاتا ہوں تمہیں, نیت باندھتے انسان پاک ہوتا ہے, صاف ہوتا ہے, من کو پاک کرتا ہے. عورت ہو مرد ہو, حجن ہو جاہل ہو عالم ہو چھوٹا بڑا, کیا کرتا؟ اللہ اکبر نیت باندھ لیتا ہے, اللہ کے سامنے یوں کھڑا ہو جاتا ہے تن تنہا, بالکل دنیا سے بل بے بہرا. کیا الحمدللہ رب العالمین, اے اللہ تیرے سے زیادہ تعریف والا کوئی ہے ہی نہیں کائنات میں, جتنی بھی کوئی تعریف ہو سکتی ہے وہ سب تیری ہے. الرحمن الرحیم, اے اللہ بڑا رحم کرنے والوں کا رحم کرنے والا, جو تھوڑا بہت بندوں میں رحم کرنے والے ہیں تو ان کا بھی رحیم ہے. یعنی صفت رحمان اور رحمت رحیمیت تیرے سے زیادہ کسی میں نہیں ہو سکتی, تیرے پر ختم اور اینڈ ہے. مالک یوم الدین یہاں بھی, اور جب دنیا کا اینڈ ہو جائے گا قیامت کے دن کا بھی مالک تو ہی ہے. کتنی بڑی بات کہی جا رہی ہے. نہیں سمجھ میں کیا مانگ رہا نمازی نماز پڑھنے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد بھی مانگتے ہیں. نمازی کہہ رہا, ہر نمازی بولتا ہے کہ نہیں بولتا؟ یہاں تک تو اللہ کو تعریف کر کے پٹایا جا رہا ہے, منایا جا رہا ہے.
راضی کیا جا رہا. نمازی سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرنا گھستے کھڑا ہوتے, پھر کیا کہہ رہا, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما. سب سے پہلا جو بھیک کی جھولی پھیلائی ہے, سب سے پہلے جو سوال ڈالا ہے, سب سے پہلے جو ہاتھ پھیلائے ہیں رب کے سامنے نماز میں, سب سے پہلے کیا مانگا بھائی؟ بھائی چاہیے تو یہ تھا کسی کی لڑکی کی شادی ہوتا کہ اللہ جہیز کے لیے 10 لاکھ روپے بھیج دے. بھائی جس کی جیسے روز ہر آدمی اپنی اپنی کہتا نا, لیکن اجتماعی طور پر رب نے کہا یوں مانگو, رسول نے کہا ایسے مانگنا ہے. طریقہ بتایا رسول نے. سب سے پہلے کیا مانگا؟ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما. کون سا راہ؟ اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ نصیب فرما. کون سا راستہ بھائی اسلام نگر والوں؟ سیدھا گجرولے کا. کون سا؟ گجرولے والا. سیدھا راستہ تو گجرولے کا ہی ہے, یہاں سے باہر نکل گئے. ہاں نہیں سمجھ میں نہیں آیا تمہارے نا, اللہ ہی سے پوچھو. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ فرما. کون سا راستہ؟ بریلویوں کا, دیوبندیوں کا, غیر مقلدوں کا. اور دماغ کی نسیں کھول کے بیٹھو. حدیث میں نہ بریلوی آیا, نہ دیوبندی آیا, نہ غیر مقلد آیا. وہاں ایک ہی جملہ ہے جو حدیث اور قرآن سے ہاتھ لگتا ہے. اگر تمہیں جان بچانی ہے, تم سچے عاشق رسول محمد الرسول اللہ کے خلاف اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد جان بچانا چاہتے ہو, اس عقیدے پر آ جاؤ جو میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں. میں کوئی دیوبند کا غلام نہیں ہوں, پڑھا ہوا دیوبند کا ہوں, مگر دیوبندیت میرے گلے میں نہیں ہے. میں اللہ اور اس کے رسول کا غلام ہوں. بے شک میرے رابطے بریلیوں سے بھی اتنے ہی ہیں جتنے دیوبندیوں سے ہیں. میں اس سٹیج پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, میرا ایک بچہ مولوی عبد المنان جانتا ہے, جیسے میں نے مدارس مساجد کی خدمت کی ہے, میں نے ایسے ہی مزاروں کی بھی سیوا کر کے دکھائی ہے. میں نے 5 سال تک حضرت خواجہ علاؤالدین صابر بھویا کے چوکٹ کی ایسی درباری کی ہے جو آج تک کسی چیئرمین اور وائس چیئرمین نے اتراکھنڈ کی تاریخ میں نہیں کی ہوگی. میں نے بڑے بڑے پیر, بڑے بڑے مرشدان قوم کچھوچا شریف اور بریلوی شریف تک گدی ہٹا کے مجھے اپنی برابر میں بٹھایا کرتے تھے. آپ یوں نہ سمجھنا کہ میں دیوبندیت کی کوئی ترجمانی کر رہا ہوں. رب کی قسم اگر تمہارے دلوں کے کان کھلے, عہد کر لو, بات وہی مانیں گے جو حق ہو, چاہے میرے پیر کے نہیں میرے باپ کے بھی خلاف نہ ہونا چاہیے. ارے بولو نا بھائی, نہیں کر رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ اٹھو, بات وہی مانی جائے گی جو میرے اور اللہ کے ہوگی. میرے باپ کے بھی خلاف جائے گی تو بات نہیں مانیں گے. ارے بولو نا زور سے. یہ بچے بول رہے بیچارے, بڑے ان کے بول ہی نہیں رہے. بول رہے تم چاچا خامخا کہہ رہے, بول تو رہے گی لوگ. بات کس کی مانی جائے گی؟ وعدہ کرو کہ اللہ اس کے رسول ہی کی مانی جائے گی. ہاتھ اٹھا کے گاؤ بھائی, یہ کل سے ہاتھ اٹھا رہا ہوں. رب کی قسم سنو اسلام نگر والو, واللہ العظیم, واللہ العظیم, ورب الکعبہ, اس پوری مجلس کو جناتوں نے فرشتوں نے گھیر لیا. عورتوں کو فرشتوں نے وہاں بھی گھیر لیا ہوگا جہاں عورتیں بیٹھی ہیں, اور مردوں کو. آج اپنے دماغ ٹھیک کر لینا کہ ایک کسان کا بیٹا طالب علم ایک سبق لے کے آیا جو کسی مولویوں نے کوئی بات نہیں بتائی, تمہیں بتا کے جا رہا ہوں. الحمد شریف اور حدیث اور قرآن میں دیوبندیت اور بلیت کا بریلیت کا کہیں ذکر ہے؟ تم کہاں سے لائے؟ کیا بول رہی ٹوپی اتنی بڑی؟ ہاں تیری ٹوپی کا تو آسمان میں جا کے پتا چلے گا. عمال کیسے پگڑی باندھ لی, مسواک کیا لگا لی, چل رہا. یہ کون ہے؟ امیر صاحب جا رہا 40 چلے لگائی آیا. انتظار کر, رک جا, تیرے چلوں کا پتا چلے گا اللہ کے یہاں جب پیشی ہوگی, وہیں پتا چلے گا. یہاں تو اکڑا پھر رہا لوگوں سے پیر دبوا رہا, دبوا لے تھوڑے دن اور, کھا لے میوات کی کھیر, چمڑی ادھیڑ دیں گے, ساری کھیر نکال دیں گے فرشتے. کٹ بھی لگے معاف کر دینا, لیکن بات حق ہے, سنا کے جاؤں گا تمہیں. نہ اٹھوں اور نہ تمہیں اٹھنے دوں. دل کے جذبات ہیں, تقریر کرنے نہیں آیا. ایک دھواں جو پیٹ میں لیے گھوم رہا ہو اور لوگ
मुकदमा बैठे, 20 मुकदमे अपने सर पे डाल के अपनी जिंदगी हिस्सी सितर में तब्दील करवा ली, फिर भी नहीं मानोगे बात। बरेलवियत के लिए भी मुकदमा है, देवबंदियत के लिए मुकदमा है, और ख्वाजा साहब के लिए मुकदमा है, और मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए भी मुकदमा है। कुछ नसीब हूं मैं। का सबूत दे और नारा लगाए, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। शाने सहाबा जिंदाबाद, शाने सहाबा, शाने सहाबा। हजरत मुफ्ती रईस अहमद साहब। ये जो हमारे चाचा बैठे हैं ना, अल्लाह की कसम तुम नौजवानों से बढ़िया यही हैं बुढ़ापे में, जबकि इनकी दुकान का सौदा मगर नारे तकबीर तुम्हारी देख लो और इनकी देख लो। मौलाना करे नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, ये फिर आशिक रसूल उससे बाहर नहीं जाने गए। वक्त आ गया, अपनी जबानों में जान डालो, अपने कुलूब को जिला बख्शो। टाइम आ गया। और इस्लाम नगर के लोगों, याद रखना, अगर तुम मेरी बात भूल जाओगे पछताओगे। कोई देवबंदियत नहीं है, कोई बरेलवियत नहीं है। अगर इस देवी से और सिक्का चलेगा तो मोहम्मदियत का चलेगा। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज से ऐद कर लो, अगर कोई डायरेक्शन देवबंदी गलत देगा नहीं मानेंगे, अगर कोई डायरेक्शन बरेलवी गलत देगा उसको भी नहीं मानेंगे। अरे हाथ उठा के बोलो, क्यों? मैं तुम्हें अल्लाह के यहाँ बचाने वाला नहीं हूं, मैं तुम्हें तुम्हारा बोझ उठाने वाला नहीं हूं। क्यों मेरी बात? अरे उसकी बात मानो जो भी अब्दुल मन्नान बता के गया, सारी दुनिया घुटनों के बल होगी। मरियम का बेटा ईसा रूहुल्लाह घुटनों के बल, मूसा कलीमुल्लाह घुटनों के बल, मरियम रोती रोती जमीन पर गिर पड़ेगी, सुलेखा रोती रोती गिर पड़ेगी, सुमैया जिसने अपनी जान 2 टुकड़ों में इस्लाम के लिए फटवा लिए हो, वो रोती रोती डूब जाएगी अपने आंसुओं में। उस वक्त एक ही आदमी होगा जो बोझ उठाने के लिए, एक ही आदमी होगा जो तुम्हारा बोझ उठा सकेगा, जो तुम में तुम्हारी जिम्मेदारी कबूल कर सकेगा, जो कहेगा अल्लाह गुनहगार है पता है, मगर जलील न कर मेरा उम्मती, जलील न कर। मुझे पता है, तेरे फरिश्तों ने बताया था कि इसने गुनाह किया है, इसने जुल्म किया है, मगर जलील न कर, मैं जलील हो जाऊंगा। किताबों के अंदर आया है, मेरे आका सरकार मदीना आमना का बाप हसनैन का लाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से सारी फाइल ले लेंगे और अल्लाह के सामने इतना लंबा सजदा करेंगे, सजदे में रोएंगे, या रब्बी उम्मत, या रब्बी उम्मत, रोएंगे या रब्बी उम्मत, या रब्बी उम्मती। महशर का मैदान होगा और नबी का नबी अलैहिस्सलाम सजदे में पढ़ के रब को मना रहा होगा। उस आलम में जब लोग आपा खो बैठेंगे, उस वक्त आमना का दुलारा सजदे में पढ़ के अल्लाह कह रहा जन्नत चला जा, कहेगा नहीं जाऊंगा। अल्लाह कहेंगे सर तो उठा हबीबी, कहा नहीं उठाऊंगा जब तक तू राजी नहीं। उसकी तो उसमें तो रहम खाओ, उसको जिसको जिम्मेदार बनाया, जो तुम्हारी वकालत करेगा, जो तुम्हारा मुवक्किल और वकील बनेगा, उसकी तो बात मान लो। देवबंदियत तुम्हें बचाने वाली नहीं है, बरेलवियत का कोई मौलवी तुम्हारी मदद करने वाला, वो तो खुद ही फंस जाएगा। उस हर एक के आमाल तोले जाएंगे, एक एक से हिसाब होगा, और मौलवी धर पकड़े जाएंगे, जिम्मेदारी पूरी की है कि नहीं की है। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई किसी का बोझ नहीं उठा सकेगा, कोई किसी की मदद नहीं कर सकेगा। मा लकुम मिन नसीर, तुम्हारा कोई पुरसान हाल नहीं होगा। और कौन हो वो बाप
जिसने सुबह से लेके दोपहर, दोपहर से लेके रात 15-15 दिन सफर में बार गुजार दिए ताकि मेरी औलाद खुशी से जिंदगी गुजार सके। धूप नहीं देखी, सवेरा नहीं देखा, ठंड नहीं देखी, गर्मी नहीं देखी, कमाने के लिए बाहर चला गया। अगर बेटे ने 1 लाख की फरमाइश कर दी और रब की कसम पूरी किए, मेरे बेटे ने कार को कहा है, दिल तड़प रहा है, करके दूंगा, इसलिए कि रखते जिगर का फरमान है, पूरा किया। वो बेटा, वो बीवी जिसने सारी इज्जत आपके हवाले कर दी, पूरी जिंदगी अपने शौहर के हवाले रही, शौहर ने तमाम फरमाइश पूरी कर दी, आसमान के सितारों की फरमाइश की, इसने प्रयास किया कि बेगम को तोड़ के लाके दे दूं, वो बीवी भी मुकर जाएगी, मां और बाप के रिश्ते टूट जाएंगे। मैं नहीं कह रहा। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। बेटा बाप से मुकर जाएगा, मैं तुझे जानता ही कोई नहीं। बीवी भाग जाएगी, तू झूठ बोल रहा है, मेरी तेरे से कभी शादी हुई कोई नहीं। मां भी छोड़ के चली जाएगी, झूठ बोलता, मेरे दुनिया में कोई औलाद नहीं पैदा हुई। कहां जाओगे? क्या पेश करोगे? उम्मते मोहम्मदिया के शहसवारों, मिल्लते बेजा के खयूर भाइयों, क्या पेश करोगे? कभी सोचते हो? मरना तो सबने है। ऐनमा युद्रिकुमुल मौत फी बुरुजिन मुशय्यदा, चाहे आसमान के सैयारों में और जमीन के तेतुसरा में जाके छुप जाओ, मौत तुझे वहां भी निकल जाएगी, छोड़ने वाली नहीं। क्या पेश करोगे? क्या पेश करोगे? कहोगे अल्लाह मैं नाम निहाद तेरे नबी का गुलाम हूं, बरेलवी हूं, मैंने सारी जिंदगी मसलक आला हजरत पर गुजार दी। ईमानदारी से बताओ, बख्श दिया जाएगा? बोलो ना। नहीं तो यूं कह दे मैं देवबंदी हूं, पूरी मजबूती के साथ बरेलियों से टकराता रहा, कायम रहा, मुझे माफ कर दिया जाए, बख्श दिया जाएगा? नहीं बख्शा जाएगा। ये साबित हो गया कि ये मोहम्मदी है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर अपनी जान माल टाइम कुर्बान करके आया, तो बख्श दिया जाएगा, बगैर हिसाब के बख्श दिया जाएगा। ये साबित कैसे करोगे? ये साबित कैसे करोगे? ये गुनाहों से साबित होने वाला नहीं है। गुनाह से तौबा करना इसलिए जरूरी है, जैसे आग को, पानी को, जहर को, इसी तरह से असर है, आदेश है गुनाह को। जो गुनाह करेगा उसकी जिंदगी में तबाही आनी तय है, उसके बच्चों का मुस्तकबिल खराब होना तय है। अल्लाह मेरी और आपकी और मेरे और आपके बच्चों की हिफाजत फरमा।